یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے، ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں، ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا، ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا، اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی؟ وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ؟ ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو، ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی، اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ ہے۔ یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا؟ کدھر ہیں؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو ابھی تک؟ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ۔ اسکر سندھو ہے میڈم پروجیکٹ مینیجر، دانیال سیفٹی انچارج ہے، اور احمد نواز سائٹ انچارج۔ پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ اسکر سندھو۔ تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا یہاں پر؟ جو اپلیکیشن دی ہے وہ پڑھا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اے سی ایس آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میڈم اس میں جتنے بندے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ان کے ہم نے بیان دیے ہوئے، ہمارا سٹاف ابھی بھی بیٹھا اور بھی لوگ بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 بجے تک رپورٹ لانی ہے، جتنے بیانات ہوئے تھے اس کے اوپر نہیں، اس کے اوپر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیجر کا پوچھتے ہیں۔ اس میں جو اصل وہاں پہ موجود ہے، جو 6-7 دفعہ دن میں جاتا ہے، وہ زاہد نام کا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ سیفٹی میجرز۔ تو پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ میڈم اس کا نام ہمارے پاس پیش نہیں ہوا تھا، اس نے بھی آ کے بیان دینا تھا، اس لیے اس کے بارے میں، اس لیے ہم نے نہیں تو پھر آپ کو اس کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھنا چاہیے نا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے، پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں، جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا۔ ایف آئی آر جو ہو گئی میڈم اس میں اصغر کا نام ہے، اصغر سندھو پروجیکٹ مینیجر ہے، دانیال سیفٹی انچارج ہے، احمد نواز سائٹ انچارج۔ دانیال جو سیفٹی انچارج ہے اس کا تعلق کس محکمے سے؟ یہ تینوں ٹیپا اور ایک کنسلٹنٹ ہے جس نے میک شور کرنا ہے کہ سب ایگزیکیوٹ ہو۔ کنسلٹنٹ کا یہ کام تو نہیں ہے، سپروائز کر رہا ہے سائٹ۔ کنسلٹنٹ کا کام تو بیسکلی ڈیزائن بنانا ہے۔ ہاں سپروائزر بھی کر رہے ہیں، اس نے بھی یہ انڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو کہ یہ یہاں پہ گیپ آ رہا ہے، یہ والے کام نہیں ہو رہے۔ جو اور کس کا نام ہے کمیانہ صاحب؟ جی میم یہ ایک تو دانیال ہے جو سیفٹی انچارج ہے، جی پہلے اسکر سندھو ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ لکھ لیا، اور دوسرا دانیال ہے سیفٹی انچارج، تیسرا احمد نواز سائٹ انچارج۔ اب یہ کون ہے؟ اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں۔ ہاں، ابھی تک تو 6 نام آ گئے، آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں، اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا، اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے، اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا۔ علی جب آپ وہاں پہ ڈی سی لاہور جب آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پر کوئی آئی وٹنس نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا؟ ان میں سے کسی کو؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین پی ڈی ٹیپا جو ہے، بلال نیسپاک، مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا، میڈم جو تھوڑا سا میں 1 منٹ میں ایک میٹر کو ڈیفائن کروں کہ جب ایک کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کانٹریکٹر آ جاتا ہے، کنسلٹنٹ آ جاتا ہے، ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آ جاتی ہے، تو پریزمپشن، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں پریزمپشن کا ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں، لیکن پریزمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کنسٹرکشن میں اٹ از انڈر ویل سپروائزڈ ورک،
اور یہ لوگ جو سے ہیں کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ اور پروجیکٹ انچارج دے ول میک شیور کہ یہاں پہ تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہو پراپرلی. تو جو نیگلیجنس باقی اداروں کی ہے یوزلی یہ ایک assumption ہے کہ یہ سائٹ ہے ویل انڈر کنٹرولڈ ہے اور یہ سپروائز کر رہے ہوں گے. تو میڈم پیورلی یہ لوگ تو کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں بچ سکتے, لیکن ہمارا کام, گورنمنٹ آف پنجاب کا کام, کمشنر کا کام, ڈپٹی کمشنر کا کام, اسسٹنٹ کمشنر کا کام, اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے چاہے وہ ایل ڈی او یا کوئی بھی, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسیوم کر کے یا پرزمپشن پہ بیٹھ جائیں کہ کیونکہ ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے جب آپ پرزمپشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں, یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے دانیال, اور جو احمد نواز کیا ہے پروجیکٹ مینیجر. پروجیکٹ مینیجر, میڈم تینوں بندے جو ہیں یہ کانٹریکٹر کے بندے ہیں. مجھے پتا ہے. اور جو اصغر سندھو ہے, پروجیکٹ مینیجر. تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈیپا ہے. ٹھیک ہے. ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا. میں نے ریکویسٹ اور کر یہ غلام مصطفیٰ سے میری بات بھی ہوئی ہے, اور اس کا بڑی بیٹی ہے 5 سال کی, اس کا بیٹا ہے 3 سال کا, پھر یہ بچی 10 ماہ کی تھی. پوسٹ مارٹم کے لیے بھی وہ بیچارہ پریشان تھا, لیکن پولیس نے کنوینس کر دیا بہت ضروری ہے پوسٹ مارٹم ہونا, جیسے آپ نے بتایا. جہاں سے میڈم کسی بندے کا سر گزر گیا وہاں سے باڈی گزر گئی, تو وہ جو ایگزامپشن غلط ہو گئی اس کا بڑا ہوا. تو میڈم ایک تو اس کی کمپنسیشن بھی بہت ضروری ہے. میں وہی کہنے لگی تھی, میں سمجھ وہ کرتا کیا اس کی وہ کیا وہ بیچارہ ٹیکسی نہیں 12ویں جماعت پاس ہے, میں بتاتا ہوں 12ویں جماعت پاس ہے, فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے. وہ بیچارہ یہاں پہ اس نے آگے رکشا بھی چلانا تھا, اس میں سے لاہور آ رہا تھا. وہ انتہائی غریب آدمی ہے, اور اس نے کہا جی میڈم سی ایم صاحبہ کا, میں نے کہا پیغام ہے کہ ہم انصاف بھی دیں گے, اور سب سے بڑی بات اس نے کہا جی میرا صرف میرا پیغام دینا کہ میرا کچھ کام نہیں, میں بہت غریب آدمی. اور ان کی رہائش کدھر؟ شوٹ میں یہ رہتے تھے, اور یہ جو بیٹی تھی اس کا بچہ والد صاحب رہتے تھے کھانے والے, وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور یہ فیکٹری میں کام کرتا تھا. لاہور یہ اس لیے آیا تھا اپنے ادھر رشتے دار میں کہ ایونچولی اس نے رکشہ چلایا. اسی کی رکشا بھی چلائے گا, 2 جابس کرے گا, لیب میں کام کرتا ہے. گاڑی میں میڈم 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے آپ, ہماری داری بنتی ہے.